میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ سے ضرور شیئر کروں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دانت نکال رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ ہلکی ہلکی جاگنگ بھی کر رہے تھے۔ دوپہر مایوس ہو کر رخصت ہو رہی تھی اور شام دھیرے دھیرے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے سرک رہی تھی۔ گرم دوپہر کے بعد اسلام آباد کی شام کی اپنی ہی خوبصورتی، اپنا ہی رنگ دکھا رہی تھی۔ میری بچپن کی یہ عادت تھی کہ میں پریشانی یا ٹینشن میں کسی پارک میں چلا جاتا، ایک دو چکر لگاتا اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا۔ وہ بینچ گویا میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا اور میں ایک بار پھر تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا۔ میں اس دن بھی شدید ٹینشن میں تھا۔ میں نے پارک کا چکر لگایا اور سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نیم خواندہ پشتون کسی سائڈ سے آیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے بار بار انگیج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی آٹے کی مہنگائی کا ذکر کرتا، کبھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا رونا روتا اور کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کرتا۔ میں تھوڑی دیر تک تو اس کی لغویات سنتا رہا، لیکن جب بات حد سے نکل گئی تو میں نے جیب سے تھوڑے سے روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک تو حیرت سے نوٹوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہکا لگایا، نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھے اور بولا، آپ لوگوں کا بڑا المیہ ہے، آپ دوسروں کو بیکاری سمجھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی مالک عز و جل دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے بھی الحمدللہ مالک عز و جل کے بندے سے مل جاتے ہیں۔ میں بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے، پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں جہاں جب کسی کو پریشان دیکھتا ہوں میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مگر آپ نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور داڑھی کھجاتے کھجاتے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس واہیات سوال پر غور کیا اور پھر جواب دیا، ہاں 3-4 ہیں۔ وہ بولا، تم کو پتہ ہے کہ آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتا، ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہیں۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے بھی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بچہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اور کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں الحمدللہ، ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلک بیماریوں سے بچا رکھا ہے۔ وہ بولا، اور کیا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟
میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، الحمدللہ، خرچے کی تو کبھی بھی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے کہکا لگایا اور میرے بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر بولا، او بابو صاحب، آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا کر رکھا ہوا ہے، منہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں بے اختیار دلچسپی لینے لگا۔